میں داخلے کو جائز قرار دے دیا۔ 1927 میں انہی مولویوں کو کانگریس میں سے کچھ ذاتی پرخاش ہوئی تو جھٹ آغا خان اور سر شفیع کی قیادت قبول کر کے جداگانہ انتخاب کی حمایت اور نہرو رپورٹ کی مخالفت کا نیا فتویٰ صادر کر دیا۔ تو وہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ وہ اطمینان رکھو، گھبراؤ نہیں، ان فتووں کی تو یہ کیفیت ہے، میرے خلاف آج فتویٰ دیا ہے، کل آپ دیکھو گے کہ یہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ عزم راسخ، یقین محکم۔ ہاں جی، اسی پنجاب میں حالات یہ کہ تنہا رہ گئے، یہاں کہیں رکھ دیجیے، معاف رکھیے، یہ موسم کا مجھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور یہ تو مشکل ہوا کرتا ہے۔ کیفیت اس پنجاب میں یہ کہ تنہا رہ گئے، یوسف بے کارواں ہو کر۔ عزم کی یہ کیفیت کہ فیصلہ کیا اپریل 1938 میں کہ اسی پنجاب میں، یہی لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوگا۔ اجلاس وہ ناکام رہا، کن کے ہاتھوں؟ کسی چھوٹو رام کے ہاتھوں نہیں، یہ لوگ تو ہوتے تھے پس پردہ۔ سر سکندر حیات خان صاحب وزیر تھے، سر شاہ نواز وہ ممدوٹ کے اگلے ہی جلسے کے وہ جو استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے، وہ مسلم لیگ کے یہاں پنجاب کے صدر تھے۔ ان دونوں نے کاوش، کوشش اور سازش کی کہ وہ 38 میں لاہور میں وہ جلسہ نہ ہونے پائے اور وہ ناکام رہ گئی اس کی۔ 2 ہی سال کے بعد قائد اعظم نے پھر فیصلہ کیا کہ لاہور ہی میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوگا، جس میں یہ پہلا ریزولیشن جو پاس کیا جائے گا 1940 میں اسی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا۔ اور اتنے ہی عرصے میں عزیزان من، جو قوم میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا وہ دیدنی تھا۔ اس اعلان کے اوپر قوم میں جوش و خروش کی ایک لہر اٹھی ہوئی تھی۔ سارے ہندوستان کے مسلمان، یہ پنجاب ہی کے نہیں، اکثریت کے صوبوں کو تو پھر بھی یہ تھا کہ پاکستان الگ بنا تو ہمیں حکومت ملے گی۔ اقلیت کے صوبے تو سہمے ہوئے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی الگ ہو کے چلے گئے تو ہمیں جو ہندوؤں کے ہاتھوں جہاں جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا وہ لرز رہے تھے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ شرکت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور ان کی تقاریر سن کر تو کلیجہ پانی ہو جاتا تھا۔ یہ اب تک یاد ہے، وہ مدراس کے جیم صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ ہماری طرف نہ دیکھو، اگر ایک چپائے زمین بھی ایسا حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں خدا کی حکومت قائم ہو تو ہندوستان کی اقلیت کے صوبوں کے سارے مسلمان بھی اگر کٹ مائیں تو وہ قیمت کم ہوگی اس کی ساری۔ یہ انہوں نے تقریر کی تھی، 40 کا اعلان کیا۔ قوم کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا۔ دیکھی ہوئی چیزوں کو جب بیان کیا جائے عزیزان من تو انسان پہ دوہرا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا بھی، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ بھی ہوتا ہے۔ اس قوم کا نقشہ میرے سامنے ہے کہ اس میں مختلف مقامات پر جا کر میں بھی خطابات کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب معمہ کی بات ہوگی کہ میں سینٹرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، جہاں انٹرنل پالیٹکس سارا وہاں طے ہوا کرتا تھا، اور یہ کیفیت تھی۔ میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر کبھی قانون شکنی نہیں کی، ملک کے قانون کی بھی نہیں
گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز کی بھی نہیں. جو کچھ میں کرتا تھا اجازت سے کرتا تھا، قانون کی حد کے اندر رہتے ہوئے کرتا تھا. کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کا جلسہ جس پنڈال میں ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ اس کے بعد یہیں یوم اقبال منایا جائے گا، اور یوم اقبال منانے کے لیے شام کو 4 بجے دفتر سے ہم اٹھتے، میں اور میرے 2-3 رفقا، سب سے زیادہ شیخ سراج الحق مرحوم جو ابھی 2 سال ہوئے مرحوم ہو گئے، ساری عمر کے یہ لوگ ساتھی تھے. یہ خلیل صاحب ابھی ہیں زندہ، خدا زندہ رکھے. یہاں دفتروں سے اٹھ کے میرٹھ تک مار کرتے تھے، ہم آگرے تک مار کرتے تھے. وہاں جا کے مسلم لیگ کا جلسہ رات کے 10 بجے 12 بجے برخاست ہوا، اور وہیں اعلان ہوا کہ اسی جگہ اب یوم اقبال کا جلسہ ہوگا. وہ شیخ صاحب ہمارے خلیل صاحب یہ اقبال کے نظمیں پڑھا کرتے تھے. پرویز صاحب وہاں جو کچھ مسلم لیگ نے کہنا تھا یا کہنے سے رہ گیا تھا وہ اقبال کے الفاظ میں وہاں دہرا دیا جاتا تھا. صبح تک یہ کچھ ہوتا تھا، پھر بھاگم بھاگ 10 بجے دفتر آ جایا کرتے تھے. عجیب نقشہ تھا. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نئی نسل جو ہے، انہوں نے اس قوم کو نہیں دیکھا. اس قوم کو دیکھنے سے ہی ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی تھی عزیزان ایمان، کیونکہ وہ عزم راسخ والا انسان قوم میں موجود تھا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں نے اس قوم کو دیکھا ہے جو اب راکھ کا ڈھیر اور افسردگیوں اور مایوسیوں کا ماتم کدہ بن کے رہ گئی ہے. بے ساختہ زبان پہ آ جاتا ہے غالب. اس نے یہ انقلاب دیکھا تھا 1857 کی بغاوت سے پہلے اور اس کے بعد بھی. پھر اس کو جو انداز آتا ہے بات کرنے کا، وہ 4 شعر سنا ہی دوں کہ وہی چینج ہے، وہی انقلاب ہے جو ہم میں آیا ہوا ہے، اس قوم میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور آج کی قوم میں جس کا مرثیہ پڑھنے کے لیے یہ خاک نشین آج تک زندہ ہے. بد نصیبی ہے یہ میری. وہ کہتا تھا کہ اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہے. یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشائے بسات دامان باغبان و کف گل فروش ہے. یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں نئے وہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے. داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی تو وہ بھی خاموش ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے عزیزان ایمان. بہرحال مجھے آگے بڑھنا چاہیے. اجلاس کی تاریخیں قریب آ رہی تھیں. مخالفت کرنے والوں کی چھاتی پہ سانپ لوٹ رہے تھے. کون مخالفت کرنے والے؟ یہاں سر سکندر حیات خان وزیر اعظم، ادھر سے مولانا ابوالکلام آزاد. نام سننے سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے ستون تھے یہ لوگ. وہ کانگریس نے اسی سیشن کے لیے انہیں صدر منتخب اپنا کر لیا تھا. یوں لایا کرتے تھے مقابل میں وہ پہلوان. وہ دلی سے چل کے یہاں لاہور آئے، سر سکندر کے ساتھ ملاقات ہوئی. خفیہ ملاقات تھی، کانوں کان کسی نے سنا نہیں کیا ہوا. دیکھا اس کے بعد پھر کہ کیا ہوا کیا. اور یہ چیز پھر اپنی دید جو ہے اسی کو پیش کرتا ہوں میں. 19 مارچ خاکساروں پر لاہور میں گولی چل گئی. سارا لاہور ماتم کدہ بن گیا. یہاں کرفیو لگا دیا گیا، کوہرام مچ گیا. یاد رکھیے 2 دن کے بعد یہاں وہ مرکزی مسلم لیگ کا وہی 1940 والا اجلاس 22 سے 24 تک ہونا تھا. یہ 19 کی شام کا ذکر ہے جو یہ کچھ ہوا. سوال ہی نہیں تھا. 3 حالات میں یہاں اجتماع ہو سکے، کرفیو تک لگ گیا ہوا تھا.
مجھے